رہے گر دل میں تیر اچھا، جگر کے پار ہو بہتر، غرض شستے بتے نابک فگن کی آزمائش ہے۔ اس میں کوئی پہلے مصرے میں تو کوئی مشکل الفاظ ہے نہیں، دل بھی آپ جانتے ہیں، تیر بھی جانتے ہیں، اور جگر کے پار ہونے کا مطلب ہوتا ہے شاعروں کا کہ محبت کا پوری طرح اثر ہو گیا ہو۔ اور شست کہتے ہیں، شست بھی کہتے ہیں، شست درست لفظ ہے، شست کا مطلب ہوتا ہے نشانہ۔ اور ناوک فگن، ناوک تیر کو کہتے ہیں، اور فگن چلانے والے کو تو ناوک فگن کا مطلب ہوتا ہے تیر انداز۔ شعر میں وہ فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کا تیر دل میں رہ جائے تو وہ بھی اچھا ہے، اور جگر کے پار ہو جائے تو اس سے بہتر ہے۔ بس یہی دو ہدف ہیں یا نشانے ہیں، اور ہمیں اس کی تیر اندازی کی آزمائش درپیش ہے کہ وہ تیر کیسے چلاتا ہے۔ اب اس کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبوب کا تیر دل میں رہ جائے تو وہ بھی اچھا کا مطلب یہ کہ محبت کا اثر ایسا ہو کہ وہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی محبت ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اور جگر کے پار ہو جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محبت محبوب کی نظر پڑے اور اس کے بعد ہٹ جائے، لیکن اپنا کام کر جائے، یعنی اپنے اثر کا وہ تاثر چھوڑ کر چلی جائے۔ تو مقصد ان کے کہنے کا یہی ہے کہ جب محبوب کا تیر چلتا ہے تو وہ کسی طرح بھی چلے، یعنی اس کی نگاہوں کا تیر کسی طرح بھی چلے، بس اصل بات یہ ہے کہ وہ دل میں اثر کر جائے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی محبوب کے چاہے وہ اتنا تیز تیر ہو کہ وہ ہمارے جگر کے پار ہو جائے، اور اگر تیر بہت تیز نہیں چلتا، جگر کو پار نہیں کرتا، تو وہ دل میں ٹھہرا رہ جاتا ہے، دل میں کھپ جاتا ہے، دل میں گڑ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ان کے یہ ہے کہ محبوب کی نگاہ ہونی چاہیے، چاہے وہ ایک ہلکی سی سرسری سی نگاہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر وہ ایسی بھرپور نگاہ ہو کہ اس کی نگاہ کا تیر جگر سے بھی پار ہو جائے، جگر سے بھی نکل جائے۔ مقصد یہ ہے کہ محبوب کسی طرح ہماری طرف دیکھ لے۔ اگلا شعر ہے، نہیں کچھ صبح و زنار کے پھندے میں گہرائی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے۔ صبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح، کوئی ایسی چیز جس میں کہ دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو ہم گنتے ہیں تو اس کو تسبیح کو صبح کہتے ہیں۔ اور زنار آپ سب کو پہلے بھی ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ ایک دھاگا ہوتا ہے جو ہندو مت کو ماننے والے جو برہمن ہوتے ہیں وہ، یا جو عبادت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کاندھے پر ترچھا غالباً لٹکا لیتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو تسبیح ہے یا جو زنار ہے اس کے پھندے میں کون سی پکڑ ہے؟ یہ تو دھاگے ہیں، یہ کسی کو کیوں کر اپنی گرفت میں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ زنار بھی ظاہر ہے کہ دھاگا ہی ہوتا ہے، بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح جو ہوتی ہے اس کے جو دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دھاگے کے اندر ہی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس میں کوئی خاص چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو اپنی گرفت میں رکھ سکے۔ اصل چیز وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آزمائش، اور آزمائش کیسی کہ بھائی شیخ کو بھی ہم یعنی آزمائیں، یعنی مسلمان کو بھی آزمائیں، اور برہمن کو بھی آزمائیں، یعنی ہندو کو بھی آزمائیں، کہ وہ اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے جو ان کا مسلک ہے اس پر کتنے پکے ہیں۔ تو غالب اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور آپ اس تسبیح پر کچھ گن گن کر پڑھ رہے ہیں، یا آپ دیکھنے میں
ایک برہمن دکھائی دیتے ہیں جس نے اپنے گلے میں زنار لٹکا رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یعنی تسبیح لے کر اس کے اوپر اگر آپ کچھ پڑھنا شروع کر دیں تو، یا آپ زنار کا جو وہ دھاگا ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شکل صورت بہت ہی عبادت کرنے والے لوگوں کی سی اگر بنا لیں تو کہتے ہیں کہ اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ اپنے عقیدے پر کتنی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، یا اگر آپ ایک ہندو ہیں، برہمن ہیں، تو آپ کی اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے فیتھ کے ساتھ وفاداری کا کیا حال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے ہمارے نزدیک یہ ظاہری حلیہ نہیں ہے، اصل چیز ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنے جو مسلک ہے، آپ کا جو فیتھ ہے، اس پر کتنے مضبوط ہیں۔ خواتین حضرات، اصل میں مرزا غالب نے یہ شعر صرف مثالیں دی ہیں اس میں شیخ کی اور برہمن کی، اصل میں تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعض لوگ دیکھنے میں خواہ کیسے ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، ان کے چہرے کے اوپر آپ کو مذہب دکھائی دے، یا ان کے حلیے سے آپ کو مذہب دکھائی دے، ان کا عقیدہ دکھائی دے، ان کا فیتھ دکھائی دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے کیا یہ سچ مچ اندر سے بھی ایسے ہی ہیں۔ تو چونکہ مرزا غالب اور دوسرے جو شعراء ہوتے ہیں وہ اپنے شعروں میں ایک مثال سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، چاہے ان کا مطلب وہ نہ ہو، یعنی غالب جو ہیں وہ کسی مسلمان کی یا کسی ہندو کی یا کسی برہمن کی آزمائش نہ بھی کرنا چاہتے ہو، تو مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ہم کسی آدمی کا جو ظاہری حلیہ ہے اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہوتے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کردار یا اس کا جو کیریکٹر ہے وہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، پڑا رہے اے دل وابستہ بے تابی سے کیا حاصل، مگر پھر تاب زلف پر شکن کی آزمائش ہے۔ اس شعر میں یہ اس غزل کا 8واں شعر ہے، اور اس کے جو مشکل الفاظ اس میں ہیں، دل وابستہ کا مطلب یہ ہے وہ دل جو کہیں پر لگ گیا ہو، وہ دل جو کسی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو، وہ دل جو کسی کے ساتھ جس نے تعلق جوڑ لیا ہو، جو کہیں پر پھنس گیا ہو، یوں کہہ لیجیے آپ۔ بے تابی آپ جانتے ہیں بے چینی کو کہتے ہیں، اور زلف پر شکن، زلف کہتے ہیں بالوں کو، اور پر شکن کا مطلب ہوتا ہے جس میں کنڈے پڑے ہوئے ہوں، کنڈل پڑے ہوئے ہوں، یعنی ایسی زلف جو کہ جس میں جگہ جگہ پر جو گھنگریالی زلف ہو، آپ یوں کہہ لیجئے۔ تو اپنے دل کو کہتے ہیں کہ دل وابستہ، یعنی قیدی دل، وہ دل جو کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور جو کسی کی زلف کے پھندے میں بہت بری طرح جکڑا گیا ہے، تو اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھئی تو آرام اور اطمینان سے بیٹھا رہے، یہ جو بے تابی اور بے قراری ہے تیری، اس سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر دل سے ہی مخاطب ہوتے کہ بھئی اس پھندے سے آزادی کی تو کتنی دفعہ کوشش کر چکا ہے، لیکن تجھے رہائی نہیں ملی، مطلب یہ کہ تو ان سے محبت کرنے سے باز نہیں آیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی کیا تو پھر اس زلف سے کہ جس میں جگہ جگہ گھونگر پڑے ہوئے ہیں، اس کی جو ایک گرفت میں لینے کی طاقت ہے، اپنے اندر لینے کی طاقت ہے، اس کو بار بار آزما کر ناکام ہو چکا ہے، تو ایک مرتبہ کیا تو پھر اس کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بے تابی اور بے چینی ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بس تو ان کے زلفوں کے جال میں پھنس چکا ہے، یعنی تو ان سے محبت کر چکا ہے، تو پھر بار بار اس چیز کو کیوں آزماتا ہے کہ شاید میں اس دفعہ کوشش کروں تو جو ان کی زلف پرشکن ہے
جو ان کے گھنگریالے بال ہیں میں اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں۔ بالوں سے مراد دیکھیے، جب کسی کو کوئی گرفتار کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو رسی سے باندھ دیا گیا ہوگا یا کسی کو زنجیر سے باندھ دیا گیا ہو۔ تو شعراء جو ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو محبوب کی زلفوں میں گرفتار کرواتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا پڑا رہ کا مطلب ہے کہ بھئی چھوڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو میرا دل ہے، اپنے دل سے کہتے ہیں دل وابستہ، یعنی قیدی دل بس پڑا رہے، یہ بے تابی اور یہ بے چینی جو ہے نا، اس سے کچھ حاصل ہونا والا نہیں ہے، کیونکہ تم ان کی زلفوں کے پھندے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگلا شعر دیکھیے، رگو پے میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو، ابھی تو تلخی کاموں دہن کی آزمائش ہے۔ رگو پے کا مطلب شاید ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتلا چکے ہیں، یعنی نس نس میں کوئی چیز ایسی جو نس نس میں سما گئی ہو۔ زہر غم کا مطلب یہ ہے، غم کا زہر بہت صاف ہے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ غمگین ہونا۔ اب اور رگوں پہ آپ شریانوں کو کہہ لیجئے، رگوں کو کہہ لیجئے، تو اب اصل میں اس میں جو ایک تھوڑی سی بات طویل ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قدرت نے جو جتنے بھی زہر ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں، اور ہندوستان یا پاکستان میں جو زہر زیادہ تر خودکشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں کئی ہیں ان کی قسمیں، جیسے سنکھیا ہے، دھتورا ہے، افیم ہے، کچلا ہے، یہ سب بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی مشکل تو ان کا منہ تک لے جانا ہے، اور زہر کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے معدے کے اوپر منحصر ہے، اور ذرا اس میں وقت لگتا ہے، اور یہ اس وقت تک آپ کو جو موت کی علامتیں ہیں اس وقت تک شروع نہیں ہوتی، یعنی ایک طرح سے ان کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو قے آنے لگتی ہے، کسی کا سانس بند ہونے لگتا ہے، تو یہ ایک طرح سے موت کی علامتیں ہیں، لیکن اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ زہر پوری طرح جسم میں پھیل نہ جائے۔ تو مرزا نے غم اور رنج کے اثر کا مقابلہ زہر سے خوب کیا ہے، یعنی پہلے کہتے ہیں کہ جو غم ہوتا ہے وہ صرف تلخ معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہے غم کو تلخی آپ کہیں گے، میٹھا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے زہر آہستہ آہستہ گھلا گھلا کر مارتا ہے، اسی طرح غم بھی رفتہ رفتہ گھلا کر انسان کو مار دیتا ہے۔ تو اب زہر غم رگوں اور شریانوں میں اترے گا تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، یعنی ابھی تک صرف منہ اور حلق کی کڑواہٹ کا معاملہ درپیش ہے، ابھی تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس تلخ چیز کو کون کون کھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ بڑا اچھا شعر ہے، آپ اس کو 2-4 مرتبہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا، اور یہ آپ کو بہت ہی یعنی سمجھ میں آپ کی بہت اچھی طرح آ جائے گا۔ اس کا آخری شعر ہے، یعنی مقطع ہے، وہ آئیں گے میرے گھر وعدہ کیسا دیکھنا غالب، نئے فتنوں میں اب چرخ کوہن کی آزمائش ہے۔ اس کے پہلے مصرے میں تو مشکل الفاظ ہیں نہیں، دوسرا جو اس کا مصرع ہے اس میں فتنہ ہے، جس کی جمع انہوں نے یہاں لکھی ہے فتنوں، فتنہ ہوتا ہے، فتنہ کی جمع ہوتی ہے فتنوں، فتنے کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، اور چرخ کوہن، چرخ کہتے ہیں آسمان کو اور کوہن کہتے ہیں پرانے کو۔ چرخ کوہن کا مطلب پرانا آسمان، یعنی آسمان ہی اس کو سمجھ لیجیے آپ یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی کیا وہ میرے گھر آئیں گے، بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن اسے پورے کرنے کا خیال کب رکھا؟ وہ تو کتنی مرتبہ مجھ پہ وعدہ کر چکے ہیں لیکن وہ کبھی آتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ غالب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ بوڑھا آسمان ہمیں کس کس نئے فتنے میں مبتلا کرتا ہے اور ہم پر کیا کیا مصیبتیں لاتا ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا
ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو مصیبت یہ تھی کہ عشق کر بیٹھے، اور دوسری مصیبت یہ تھی کہ محبوب ایسا ملا جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تھا۔ اب محبوب نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، مگر انہیں یقین نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے اپنا جو ماضی میں جو پاسٹ میں جو ان سے وعدے کرتا رہا وہ اس نے کبھی پورے نہیں کیے۔ تو اب کہتے ہیں یہ ہیں کہ اب مصیبت یہ ہے، بوڑھے آسمان سے مطلب ہے مقدر یا تقدیر۔ تو کہتے ہیں کہ اب مصیبت یہ ہے کہ جب تک محبوب نے وعدہ نہیں کیا تھا اس وقت تک ہم اپنی قسمت پر صابر اور شاکر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی انہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا، لیکن اب جب انہوں نے وعدہ کر لیا اور وہ وعدہ کر کے نہیں آئیں گے تو ہم نئی مصیبت میں، نئے فتنے میں ہم پھنس جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے نا قسمت کو دوش دے رہے ہیں۔ بوڑھا آسمان یا چرخ کون سے مراد ان کی یہاں پر قسمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی قسمت میں یہ تو یعنی اگر ہم اپنے محبوب کا پہلے کا جو اس کا چال چلن ہے وہ دیکھیں کہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تو اس مرتبہ پھر اس نے وعدہ کیا ہے لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ پورا نہیں رکھے گا، تو اب ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایک مرتبہ پھر ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی ہے، اور اب ہمیں پھر یہ غم دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھئی ان کے نہ آنے سے غم کے کون کون سے فتنے، کون کون سی مصیبتیں ہم پر آئیں گی۔